السلام علیکم دوستو، اپنے چینل تاریخ کے رنگوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن الازور کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے ہمیشہ کترایا کرتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زیرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار پر زیرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیا کرتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول ہمیشہ نظر آیا کرتی تھی اور ان کے آگے لاشوں کے ڈھیر۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جایا کرتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کرتے اور ان کو انعام و اکرام دینے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ دشمن میں وہ ننگے بدن والے کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے 72 نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ نقاب پوش سوار ہے جو گرد اڑاتا ہوا دشمن کی فوجوں پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے۔ سب ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ حضرت خالد نے نوجوانوں کے اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور آپ اس سوار کی مدد کرنے کے لیے بذات خود بھی تشریف لے کر اس لشکر کی جانب لپکے۔ قمصان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے میں نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع پر ملنے پر دوسری مرتبہ پھر حضرت خالد نے پوچھا کہ اے سوار تو بتا کہ تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمنوں پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بن الازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو دشمنوں کے نرغے سے چھڑوا نہ لوں۔ حضرت خالد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی آپ نے پناہ کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس کو آزاد کروا لیتے۔ حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آیا کرتی ہیں تو میں نے ہی آگے آ کر مدد کیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ نے مل کر حضرت زرار کو دشمنوں کے نرغے سے آزاد کروا لیا۔ حضرت زرار بن الازور کے نام پر پاکستان کے مین بیٹل ٹینک کا نام الزرار رکھا گیا ہے۔ اسلام خون اور قربانیوں کے دریا میں تیر کر پہنچا ہے۔ اس کی قدر کریں، جذبہ جہاد کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ جب تک جہاد تھا مسلمان ہمیشہ غالب رہے، جب جہاد چھوٹا تو مسلمانوں پر زوال آیا۔ کم از کم اپنے بچوں کے نام ان اسلام کے ہیروز کے نام پر رکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا نام کس کے نام پر ہے اور نام کا اثر ویسے شخصیت پر پڑتا ہے۔ ان کی تربیت ایسے کریں کہ اسلام کا مستقبل ہمیشہ روشن رہے اور اسلام کا مستقبل روشن کرنے میں ہمیشہ کے بچے کردار ادا کرتے رہیں۔